دیکھیے محمود، ایک تو بات یہ ہے کہ جو تمہارے شروع کے دو سوالات ہیں ان کا جواب میرے اسی جواب میں ہے جو میں نے کینیڈا کے دوست عبدالرؤف کے سوال کے جواب میں ایک 6 منٹ کی ایک آڈیو اسی رات کو شیئر کی تھی۔ پہلا حصہ تھا وہ تفرقے کے متعلق، دوسرا حصہ تھا شیعت کے متعلق۔ تو آپ کے سوالات کے جوابات اس میں آپ کو مل جائیں گے، دو سوالوں کے جواب اس میں ہیں، وہ آپ کو وہاں مل جائیں گے۔ تیسری بات جو ضعیف کی ہے کہ احناف کی کا دار و مدار جہاں تک جو ہے وہ ضعف پر ہے، اس بات کو اگر اس نظر سے دیکھا جائے کہ دو مختلف طبقے ہیں، ایک طبقہ علماء کا وہ تھا جنہیں محدثین کہا جاتا تھا، جن کا کام صبح شام حدیث کے متعلق بات چیت کرنا، حدیث سے ریلیٹڈ ان کی زندگی گزرتی تھی۔ ایک طبقہ وہ تھا کہ جو فقہا تھے، جن کا کام تھا صبح شام دین کے قرآن و حدیث میں سے مسائل کا نکالنا۔ مشکل کیا ہوئی کہ محدثین کے نزدیک جو لوگ شروع سے لے کر اخیر تک زیادہ تر فقہ میں کے اندر ہی ملوث رہے اور ان میں ہی لگے رہے کہ اس میں سے مسئلے نکلے، اس میں سے حلال حرام کا حکم نکالو، اس حکم پہ اس حکم کو بھی جو ہے وہ قیاس کرو، محدثین نے ان کو ضعیف قرار دے دیا اپنی حدیث کے اعتبار سے کہ ٹھیک ہے یہ آدمی نیک ہے۔ جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب آپ ان کو محدثین کی نظر سے اٹھائیں گے تو محدثین لکھیں گے بہت اچھے آدمی تھے، نیک تھے، صالح تھے، فقیہ تھے، صاحب رأی تھے، اور حدیث کی لائن میں ضعیف ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی صبح شام ان کی بیٹھک، ان کی اٹھک جو تھی وہ فقہ کے ساتھ زیادہ تھی، وہ مسائل میں الجھے ہوئے تھے بنسبت اس کے کہ وہ حدیث میں لگے رہتے ہیں، ہر وقت حدیث کی بات کرتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک اور مثال بتا دیتا ہوں۔ میں مثلا ایک مفتی ہوں، کیسا مفتی ہوں اس کا فیصلہ تو وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ مسائل کے بارے میں بات کی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں جی اچھا مفتی ہے۔ جب میں نماز پڑھانے لگتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار مفتی تو بہت اچھا ہے لیکن یار قرات اتنی اچھی نہیں ہے، قاری اتنے اچھے نہیں ہیں۔ تو اب وہ قاری ہونا وہ ایک الگ فن ہے کہ قرآن کو، کیونکہ قاری ہونے کے لیے پھر آپ کو مستقلاً قرآن میں ہی لگنا پڑتا ہے۔ کتنے اتنے اچھے اچھے قاری ہیں، وہ اتنا ایسا اچھا قرآن پڑھتے ہیں کہ آدمی جھوم جاتا ہے، لیکن بیچاروں کو نماز کے بنیادی مسائل کا نہیں پتہ ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صحابہ میں سے وہ صحابی ہیں جن کو سب سے زیادہ احادیث یاد تھی، لیکن فقہ کا ان کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جس چیز کو آگ پہ پکایا جائے اس کو استعمال کرنے سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس یا عبداللہ ابن عمر جو فقیہ صحابہ تھے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے اگر آپ آگ پر گرم کیے ہوئے پانی سے وضو کریں گے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ آپ کا وضو ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ تو انہوں نے آگے سے غصے میں کہا میں تمہیں اللہ کے نبی کی بات بتاتا ہوں اور تم جو ہے وہ عقل کی بات کر رہے ہو۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جس لائن کا ہوتا ہے پھر اسی میں لگ جاتا ہے۔ تو حضرات فقہا کے پاس جو احادیث آتی تھی وہ اپنے جیسے فقہا سے آتی تھی، اور ان فقہا کو عمومی طور پہ محدثین نے حدیث کی لائن میں کمزور قرار دیا، ضعیف قرار دیا۔ نیک صالح ضرور لکھتے ہیں لیکن یہ ضعیف ہے، کیونکہ اس کا کام وہ نہیں تھا جو یہ جس حدیث کے لائن میں نہیں رکھتے تھے، یہ فقہ کی کام۔ اس لیے جو روایتیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زیادہ تر آتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے۔